السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ کی اجازت سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب سے عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ سب ہمارے چینل دین اسلام حق پسند کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ مولانا ایسا فرماتے تھے ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، اور صحیح حدیث ہے۔ آپ نے خود بیت اللہ کو مخاطب کیا، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تیرا مقام کتنا اونچا ہے اور تیرا احترام واجب ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے، ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے۔ اکرام مسلم کسے کہتے ہیں؟ اخلاص نیت کسے کہتے ہیں؟ خبر ہی نہیں ہے۔ اکرام کہتے ہیں انزل الناس منازلہم، ہر آدمی کو اس کے مقام پر، اس کے مرتبے پر رکھو، یہ اکرام۔ اس لیے بات یاد رکھو، ہر شخص سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لینا، یہ کام لینے والے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے اعتبار سے کام لے، ورنہ عملہ ضائع ہو جائے گا۔ اکرام یہ نہیں ہے چائے پلا دی پانی پلا دیا، چائے پلا دی پانی پلا دیا، یہ کوئی اکرام نہیں ہے۔ یہ اکرام تو ایک رنڈی اگر کتے کا کر لے تو اس کو جنت مل جاوے۔ یہاں پانی پلانے کو کافی سمجھ رہے اکرام کے لیے۔ ایک زانیہ کتے کو پانی پلا دے، اس کو کیا مل جاوے؟ جنت۔ اکرام یہ نہیں ہے۔ اکرام کہتے ہیں ہر شخص کے مقام کو پہچاننا اور پہچان کر اس کے ساتھ اس کی حیثیت کے اعتبار سے معاملہ کرنا اور اس سے کام لینا۔ علماء کا کیا مقام ہے، ان کا کیا استعمال ہے؟ ہمارا ان سے کیا، ہمارا دین ان سے متعلق ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا، مولانا ایسا فرماتے تھے گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو۔ گناہگار سے گناہگار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو، مولانا ایسا کے ملفوظات میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہر ایک کا مقام پہچانو، ہر ایک کا مقام پہچانو۔ جب ساتھیوں سے غلطی ہو جائے تو ان کی خوبیاں تلاش کیا کرو، ساتھیوں سے غلطی ہو جائے تو ان کی خوبیاں تلاش کیا کرو، ان کے اندر خوبی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ جنازہ آیا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہوا تھا کہ کوئی بھی جنازہ آیا کرو تو مجھے بتایا کرو، میں آ کے نماز پڑھاؤں گا۔ کہ آپ کا نماز پڑھانا اس مرنے والے کی مغفرت کا اور قبر کے عذاب سے بچنے کا سبب ہے۔ آپ جب نماز کے لیے آنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس کی نماز پڑھانے سے روک دیا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اس کام کا مزاج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کا عادی بنایا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی خوبی تلاش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی کمپنی تو ہے نہیں کہ ان کو رکھو ان کو نکالو۔ اس کام میں آدمی معذور تو ہو سکتا ہے، معذول نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، کھلا ہوا کام ہے، یہ اعمال دعوت ہے، یہ اعمال عبادت ہے، یہ گشت ہے، یہ تعلیم ہے، یہ مشورے ہیں، ان میں چلنا ہے اور ان میں چلتے چلتے مرنا ہے۔ کوئی کمپنی تو ہے نہیں، نہ اس کا کوئی ممبر ہے، نہ اس کی کوئی وزارت ہے، نہ کوئی صدارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی نے مولانا صاحب سے کہا کہ آپ حضرت جی ہیں، فرمایا حضرت جی میں تو اپنے عملے کی وجہ سے ہوں، میرا عملہ نہیں تو میں کچھ بھی نہیں۔ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی سے غلطی ہو جائے اس کی خوبیاں تلاش کرو اور قربانیاں یاد کرو۔ اس کی قربانی کیا ہے؟ تو جنازہ لایا گیا، لیکن جنازہ اتنے برے آدمی کا تھا
اتنا برا آدمی جو اپنی برائیوں میں مشہور تھا. حضرت عمر نے روک دیا آپ کو. یہ ہے رسول اللہ، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس کے جنازے پر کھڑے ہوں، آپ تشریف لے جائیے، اس کی نماز ہمیں سے کوئی پڑھا دے گا، آپ مت پڑھائیے. آپ نے اتنا سنتے ہی فوراً اعلان کیا مجمع میں، بھائی لوگوں تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، اس نے فلاں فلاں موقع پر اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی، وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. یہ درجہ ہے اس کا. ایک خوبی تلاش کرا اعلان کر کے صحابہ کے درمیان، اور فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرو، ولیکن سل عن الفطرہ، کہ ہاں فطرت کے بارے میں سوال کر سکتے ہو کہ جنازہ مسلمان کا ہے غیر مسلم کا ہے، اتنا پوچھ سکتے ہو، لیکن تمہیں اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں. پیچھے ہٹ جاؤ. آپ نے حضرت کو پیچھے ہٹا دیا اور نماز پڑھائی. تو میں ایک بات عرض کر رہا، یہ اکرام یہ نہیں کہ پانی پلا دو، کھانا کھلا دو. یہ اکرام تو صحابہ مشرکین کا کرتے تھے، اور ایسا کرتے تھے جیسا کیا مسلمان کرے گا آج کسی مسلمان کا، جو صحابہ مشرکین کا کرتے تھے. جہجہ غفاری کئی دن تک آپ کے گھر کا سارا کھانا خود کھا جاتا تھا، حالانکہ وہ کافر تھا، اسلام نہیں لایا تھا اس وقت تک. جی ہاں، صحابہ نرم ٹکڑا چھانٹ کے مشرک قیدی کو دیتے تھے، اس لیے وہ اسلام لاتے تھے کہ مسلمان کا معاملہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا مہمان ہے، بڑے قید میں ہو، جو نرم ٹکڑا صحابی کے ہاتھ میں آوے وہ سب سے پہلے مشرک کو پیش کرے کہ لو اس کو کھلاؤ، ہمارا مہمان ہے. کہ ایسا مشرک کیوں نے اسلام لاوے کہ جس کو نرم ٹکڑے تلاش کر کے روٹی کے کھلائے جاوے. تو سمجھنا چاہیے کہ دعوت کا کیا مزاج ہے. اور دوستو ان کو سننے کے بعد جو ہے اس پہ عمل بھی کیا جائے، کیونکہ اصل مقصود ان پہ عمل کرنا ہے، عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی ہمارا مقصد ہے، اور اس چینل کو آگے تک گھر گھر تک پہنچانے کا یہی اصل مقصود ہے کہ گھر گھر تک دین کی تعلیم کس معرفت پہنچ جائے. جزاک اللہ خیر. اللہ پاک ہم سب کا اور آپ سب کا نگہبان. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.